السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سوال یہ ہے کہ اگر بارش ہو جائے اور گلی میں یا سڑک پر پانی کھڑا ہو جائے اور آتے جاتے اس پانی کے کچھ چھینٹے کپڑوں پر پڑ جائیں تو کیا یہ چھینٹے پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ اسی طرح ان کپڑوں کے ساتھ اگر نماز ادا کی گئی تو نماز ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس حوالے سے مکمل معلومات اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل واچ کیجئے، کہیں بھی اسکپ مت کیجئے، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات آپ کے سننے سے رہ جائے۔ تو دیکھیے اس حوالے سے قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے نفع کے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کیں جو زمین میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے کی ہیں، اور ہم کسی چیز سے اگر فائدہ اٹھائیں تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے، ناپاک چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پانی پاک ہوتا ہے، پانی کی اصل پاک ہونا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمان ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ تو اب یہ دو آیت کریمہ ہیں کہ جن سے یقینی طور پر، قطعی طور پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے، یعنی پانی کی جو اصل ہے، اصلیت ہے، وہ پاک ہونا ہے۔ اب جو بارش میں پانی آیا یہ بھی پاک ہے، اب گلی میں کھڑا ہوا تو یہ بھی پاک ہے، تو اس سے اگر چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو ناپاک وہ نہیں کہلائیں گے، سوائے 3 صورتوں کے۔ اگر وہ 3 صورتیں ہوئیں تو پھر آپ ناپاکی کا حکم دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ اب وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اس میں پیشاب یا پاخانہ وغیرہ یا نجاست وغیرہ شامل ہو چکی ہو اس پانی کے اندر، تو بھی وہ ناپاک ہوگا۔ اگر آپ نے پانی میں نجاست کو ملتے ہوئے نہیں دیکھا اور کوئی نمازی، پرہیزگار، متقی آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس پانی میں گٹر کا پانی یا ناپاک پانی مل چکا ہے، تو پھر اس کی بات کا اعتماد کرتے ہوئے اس پانی کو ناپاک ہی قرار دیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پانی کا رنگ اور اس کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہو، اس سے اسمیل آ رہی ہو اور بالکل کالا ہو چکا ہو، جس طرح ندی کا یا نالے کا پانی ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہو چکا ہو، تو بھی اس کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں جب آپ کو حاصل ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک صورت حاصل ہو جائے تو پانی ناپاک ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ آپ خود اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں گٹر کا پانی مل گیا، ہو سکتا ہے اس میں ناپاکی شامل ہو گئی ہو، تو بچنا بہتر ہے، احتیاط یہ ہے۔ تو یہ آپ کا اندازہ ہے، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ اندازے سے شک، یہ شک میں بات چلی آتی ہے، اور شک سے، اندازے سے جو بات حاصل ہوتی ہے اس کو ظن کہتے ہیں، گمان کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت اس کے پاک ہونے پر ہے، قطعی دلیل ہے، وہ یقینی بات ہے۔ تو کسی بھی یقینی بات کو تبدیل کرنے کے لیے سامنے بھی یقینی بات ہونا ضروری ہے۔ یقین شک سے تبدیل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی دلیل دلیل قطعی ہے، اور آپ کا جو اندازہ ہے یہ دلیل ظنی ہے، یہ گمان ہے۔ تو دلیل قطعی میں دلیل ظنی سے تبدیلی نہیں ہو سکتی، لہذا وہ پانی پاک ہی رہے گا، آپ کے اندازے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے خود دیکھا کہ اس میں ناپاک پانی شامل ہوا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، یا کسی متقی پرہیزگار آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس کی بات کا اعتماد کرتے ہوئے ناپاک کہہ سکتے ہیں۔ یا پھر اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہو، ذائقہ تبدیل ہو چکا ہو، رنگ بالکل کالا ہو چکا ہو، تو بھی اس کو ناپاکی کا حکم دے دیا جائے گا۔ بصورت دیگر وہ پانی پاک ہی ہے، جیسے بارش کا پانی، اس میں گدلا پن ہوتا ہے، مٹی سی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی صورت آپ نے نہیں دیکھی کہ ناپاک اس میں شامل ہوئی ہو، تو وہ پانی پاک ہی ہے، اور ان چھینٹوں والے کپڑوں سے اگر نماز پڑھی ہے تو نماز بالکل درست ہے۔ تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں بارشیں چل رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی نمازی آدمی، پرہیزگار آدمی پریشان ہو پانی کے چھینٹوں سے، تو وہ دیکھ لے گا تو اسے اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا۔ اگر یہی ساری معلومات آپ سرائیکی زبان میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ویڈیو موجود ہے، سرائیکی زبان میں یہ ساری باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، تو اس پر آپ کلک کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔